Wazir Azam Modi, if they allow me to come to India and provided me asylum, I am ready. عمران خان کی جیت اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پپو ہے، لاڈلا ہے۔ مالک بن بیٹھے تھے، ان سے چھینو، جانتے رہو، پرواہ نہیں ہے۔ انقلاب کا آفتاب، حریت کا آفتاب، کنٹری کو فری کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آرمی خادم ہو، حاکم نہ ہو۔ اگر میں آپ کو ایک قصہ سناؤں جو میں نے سنا ہے، دیکھیے، شہید اور انڈیا کی بہت بڑی لیڈر محترمہ جو وزیر اعظم بھی رہی ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا، محترمہ اندرا گاندھی شہید صاحبہ۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ اس وقت شاید، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پیدا ہو گئی تھی یا بعد میں ہوئی یا بچی تھیں، تو امریکہ نے ایسٹروناٹس چاند پہ شٹل، رشیا نے وہاں بھیجے تھے ایسٹروناٹس، تو سیٹلائٹ پر سوال کیا محترمہ صاحبہ نے، اندرا گاندھی صاحبہ نے، کہ چاند پہ سے آپ کو بھارت کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو اس جو خلائی جہاز میں موجود تھے لوگ، جس سے سوال کیا، اس نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا سوائے ایک جواب دینے کے۔ انہوں نے جب محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے پوچھا کہ اوپر سے چاند پہ بیٹھ کر آپ کو ہمارا بھارت کیسا لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا سارے جہاں سے اچھا، دیٹس اٹ۔ تو آپ نے ایسٹروناٹ راکیش سے یہ چیز سیکھی ہے یا لندن میں رہ کر مجبوری کے چلتے آپ کو سارے جہاں سے اچھا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو صرف میں نے کہا اضافی بات کر لوں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں شاید بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ایتھنو لنگوسٹک کلچرل گروپس رہتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ، ڈفرینٹ فیتھ، بلیفز اور ریلیجن رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے علاوہ کوئی دیش، کوئی ملک ایسا ہو جہاں اتنی زبانیں بولنے والے، اتنی ثقافتیں رکھنے والے، ڈفرینٹ ٹریڈز کے لوگ، وہ ایک جغرافیے میں نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ یعنی جو اس کا پرانا نام تھا ہند،
यानी हिंदुस्तान, मैंने जो शख्स मिला है मुझे लंदन में इंडिया का, तो उसमें कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, लेकिन उसमें जो कॉमन फैक्टर मैंने देखा वो नेशनलिज्म का देखा। भी यार वो बड़े फख्र से कहते हैं, आप फख्र से कहते हम हैं कि आप पाकिस्तानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब? हिंदुस्तानी, हम मुझे पता है आपके लिए कहा जाता है कायद के फरमान पे जान भी कुर्बान है, वो दूर है तो क्या हुआ, दिलों में है बसा हुआ, हर कदम हर रास्ते कायद के वास्ते, ये शेर कायद आपका नहीं किसी के बाप का, ये तो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मुहाजिरों का जो ये नारा है वो आप ही ने दिया है ना अल्ताफ साहब, लेकिन पाकिस्तान में आपको तो गद्दार कहते हैं। जी मैंने नहीं मैंने नारा नहीं दिया, मेरे चाहने वाले जो हैं उन्होंने खुद नारे इजाद किए हैं। मैं कोई खानदानी दर खानदानी कोई सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता। हाँ, एक मुअज़्ज़िज़, पढ़े लिखे, अच्छे किरदार रखने वाले घराने से जरूर ताल्लुक रखता हूं। मेरे यहां सियासत में कोई नहीं आया। मैंने अपनी जो तालीम हासिल की, मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज कराची से मैंने प्री मेडिकल ग्रुप में भी एससी किया, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी, बेसिकली आई एम अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। अल्ताफ साहब, आज मेरा सवाल ये है कि इमरान खान से आप बहुत नाराज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको बहुत मोहब्बत है, वजह क्या है? इसलिए कि पाकिस्तान में जो मकबूजा पाकिस्तान के इलाके हैं, पंजाबी डोमिनेटेड फौज, उसने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। 4 सूबे हैं जिसमें बलोचिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान है, सिंध मकबूजा सिंध है, केपी के मकबूजा केपी के, यानी ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और हमारी जो दाद फरियाद है, जो हमारा जेनोसाइड है, जेनोसाइड, हमारा एलिमिनेशन ऑफ बलोच, सिंधीज, मुहाजिर्स, पश्तून्स, गिलगित, हजारवाल, शियाज, अहमदीज वगैरह वगैरह, क्रिश्चियंस, जब ये किसी अदालत में फरियाद लेके जाते हैं कि हमारे फला फला आदमी को मार दिया गया है, तो अदालत हमारी फरियाद नहीं सुनती है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये तो इमरान खान कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, इमरान खान कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदल कर रख देंगे, सबके लिए होगा ये पाकिस्तान, और आप कह रहे हैं आपको हिंदुस्तान आना है। इमरान खान साहब सिवाय एक बात के इख्तलाफ के कि ये सबका पाकिस्तान होगा, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है जिसमें एलानिया अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स have been occupied openly by the military generals, by the military establishment, and all the media, print,
or electronic media have been occupied by the military establishment. I don't know about your television, what is the situation in your television is every day. Do you have any army officers in your television station to No. dictate you this news will go this no? ना ये देखिए ना, ये तो नया पाकिस्तान, यानी मुकम्मल पहले तो था बिहाइंड द कर्टेन, अब तो ये इट इज ओपन सीक्रेट that without the blessings, patronage and protection, no institution of the government can work ठीक है. according to its constitution, its manifesto, its program. Because army is not fighting. For example, 72 years तक पाकिस्तान की फौज कश्मीर 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 के नाम पे खरबा खरब रुपए नहीं डॉलर्स हुकूमत से लिए, अवाम से लिए. जब 370 के जरिए मोदी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, अपने साथ जम कर लिया, मर्ज कर लिया, नाउ कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो फर्ज क्या था पाकिस्तानी फौज का? 72 साल तक कश्मीर के जो नाम पर लोगों को मरवाते रहे, घुस बैठिए भेजते रहे पाकिस्तान से, फसादात कराते रहे. फौरन जाके ये बहादुर फौज होती और अगर ये पाकिस्तान से और कश्मीरियों से मोहब्बत करने वाले होते तो जाते कश्मीर को आजाद कराते, लड़ते. ये कैसे मुमकिन था? हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था जो कश्मीर है. हम तो कह रहे हैं पीओके भी हमारा है, कश्मीर तो हमारा था ही, पाकिस्तान कैसे घुस जाती? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि घुसपैठियों को भिजवाते हैं वहां पे. अगर ये जो कश्मीर का के मेरा प्लीज पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए रुबिका साहिबा, कि ये दावा करते थे कि हम कश्मीरियों के लिए जाने दे देंगे, नहीं ये तो सिर्फ पूरा करके दिखाते ना. तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया मोदी साहब, बड़ी इनायत, आदाब आदाब, कुछ हमारा भी, हम तो आपके यहां रहने वाले थे, जन्मभूमि तो हमारी भी इंडिया की जमीन थी. तो जो मेरे आबा अजदाद की जन्मभूमि हो, मैं उससे मोहब्बत न करूं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ है. यानी इंसान की जो नफ्सियात है, ये उसके खिलाफ है. कौन सा बेटा अपनी मां से नफरत कर सकता है? मैं आज आपके इस टेलीविजन जिसका नाम है ABP, यानी आनंदा बाजार पत्रिका, और आपका नाम है रुबिका. देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. देखिए, मैंने अभी बैठे बैठे आपको बता दिया, पत्रिका और रुबिका. देख रही हैं आप? यह है मेरी बातों की सच्चाई. तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने इतना अच्छा नाम किसी टेलीविजन का नहीं सुना. मैं इसको, यानी इसको आप कोई खुदा न खास्ता तर्ज मत समझिए. बिल्कुल नहीं. कोई आप दिल खोल कर बात कीजिए अल्ताफ साहब, पूरा देश आपको सुन रहा है. एबीपी न्यूज को दर्शक आज ही सुनिए. देखिए, ABP, इसमें इतना प्यार है,
اتنا لو ہے کہ جو بیان کیے ختم نہیں ہو سکتا. کتنا ہی کرتے رہیں، راتیں گزر جائیں، دن گزر جائے، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، مگر یہ محبت کا سمندر اس ABP کے لفظ میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے کبھی دیکھیے مس روبیکا لیاقت صاحبہ، آپ ناراض مت ہوئیے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو شکایت ہندوستان سے ہے کہ پاکستان سے ہے؟ نہیں، ایک شکایت ہے ہندوستان سے، بہت بڑی. وہ یہ شکایت ہے کہ دھرتی جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں کی اولاد کبھی ناراض ہو کر گھر سے کسی بھی مسئلے پر باہر چلی جائے یا نکال دی جائے یا مرضی سے چلی جائے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کی انٹریگز یا کئی سازشوں کے ذریعے، انٹریگ اور انٹریگز، تو اس کے ذریعے اس کو بہکا دیا جائے، ورغلا دیا جائے، کنفیوز کر دیا جائے، گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے ہر قیمت پر. جب ماں کو یہ اطلاع ملے گی کہ میرا بیٹا جہاں رہ رہا ہے، اسے اطلاع ملی، اس کی کچھ جاننے والیوں نے اس کو بتایا آ کے کہ تمہارا بیٹا بڑا مشکل میں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر سے نہیں نکل سکتا. کیوں کہ گھر سے نکلتا ہے تو وہاں علاقے کے لوگ اسے مارتے ہیں، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اڑوس پڑوس کے کچھ شرفا اس کو کھانا پہنچا دیتے ہیں کبھی کبھی. ماں کا یہ داستان سن کے کلیجہ پھٹ جاتا. الطاف صاحب ایک بات بتاؤں، اس ماں کے دو بچے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں اور دیش ان دونوں بچوں کو دیکھ رہا ہے. الطاف صاحب، تو آپ اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ اس وطن کو، اس مٹی کو چھوڑ کر اس جگہ پر گئے جہاں صرف اور صرف آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا. آپ اپنی ماں سے معافی مانگیں گے کہ غلطی ہو گئی؟ آپ کی ماشاءاللہ. تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آپ مجھے کیسے ذمہ دار قرار دے رہی ہیں؟ نمبر 1، ہاں میں نے کہا تھا، ہزاروں تقریروں میں کہا تھا، پاکستان ایک غلطی، ایک جرم، ایک گناہ جو ہمارے بزرگوں سے سرزد ہو گیا. وہ معصوم تھے، وہ انگریز کی، برٹش امپائر کی سازش میں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی انٹریگ میں آ کر in the name of اسلام ریلیجن وہ بے وقوف بن گئے. اور سب سے بڑی جو جرم ہے اور گناہ ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے جانا ہے. تو نقصان کس کا ہوا؟ ہندوؤں کا ہوا یا مسلمانوں کا ہوا؟ اب بات یہ ہوگی کہ ہندوؤں کا بھی ہوا، کیونکہ جب مسلمان سازش میں آئے، اسی طرح انڈیا کے بہت سارے لوگ بھی یعنی جو ہندو تھے یا سکھ تھے وہ بھی سازش کا شکار ہوئے اور ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئی. اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں رہنے والے جو تھے، جنہوں نے، دیکھیے میں
کبھی غلط اور جھوٹی بات نہیں کرتا. پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت نہ پنجابیوں نے کی تھی، نہ سندھیوں نے کی تھی، نہ بلوچوں نے کی تھی، نہ پختونوں نے کی تھی. صرف سرگرم علاقے، ویری ویری ایکٹیو پارٹیسپینٹس جو تھے وہ مسلم مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے. الطاف صاحب، آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری سے آپ جانتے ہیں ہندوستان بھی وابستہ ہے اور پاکستان بھی. بہار، پاکستان اور ہندوستان اب الگ الگ ملک ہو گئے. اگر فار ایگزامپل میں پاکستان کا وزیر اعظم طاقتور جیسے انڈیا میں ہوتا ہے، اگر میں ایسا وزیر اعظم ہوتا پوری طاقت رکھنے والا، تو میں اس وال کو ہی گرا دیتا. پاسپورٹ، فری ٹریڈ، فری مین ٹو مین انٹریکشن. ہمارے رشتے دار ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو جو یہاں جنہوں نے پاکستان بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ہاں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ہندوؤں کے گھروں پہ قبضہ کیا، ان کو مارا پیٹا، ان کے گھروں پہ نہیں صرف قبضہ کیا تو بہت سے ہندو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے. لیکن وہاں پہنچنے والے کئی مہاجر ہندو وزیر اعظم بنے. پاکستان میں ایک مہاجر وزیر اعظم بنا، خان لیاقت علی خان، وہ بھی قتل کیا گیا. اور مہاجروں کے گھر فوج جب چھاپا مارتی ہے، خدا کی قسم ہمیں تانا دیتی ہے. کیا تانے دیتی ہے؟ اندرا کی اولادوں، بھارت کے ایجنٹوں، جاؤ واپس انڈیا، کس نے بلایا تھا تمہیں؟ تو غلطی ہو گئی، ہم مانتے ہیں. تو اب بھٹکاوا بیٹا ہندوستان کی زمین سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کی جنم بھومی سے معافی مانگ رہا ہے کہ معاف کر دو، کم از کم مہاجروں کے لیے کچھ کرو خدا کے واسطے. یہ 92 میں کہا تھا، آج ایم کیو میں کئی انہوں نے دھڑے بنا دیے ہیں. لیکن دھڑے بنانے سے جعلی کیا ہوتا ہے؟ نظریاتی تحریکوں کا رشتہ صرف دل سے نہیں ہوتا بلکہ ذہن سے بھی ہوتا ہے. اور انسان کو مار سکتے ہیں، نظریے کو دنیا میں کوئی گولی یا تلوار نہ کاٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے. آج کل آپ سب سے زیادہ فیمس ہے سارے جہاں سے اچھا گنگنانے کے لیے. کیا میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں؟ سننا چاہوں گی آپ کی آواز میں. سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. اور جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ان سے کہتا ہوں مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیٹھ مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں پیر رکھنا. ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا.